الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، الحمدللہ یہ ترجمہ کلاس آپ کی تسلسل سے جاری ہے۔ فضیلت الشیخ مولانا اعجاز تنویر صاحب بیمار ہیں، اس وجہ سے آ نہیں سکے، تو مجھے قاری سلمان صاحب نے حکم کیا کہ آپ کچھ نصیحت کریں، تو میں انشاءاللہ جو اللہ نے توفیق دی کچھ بات کرتا ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع بڑا دے گا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، 22ویں پارے میں سورۃ احزاب کی آیت ہے۔ یہ ان آیات میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں تقریباً پڑھتے تھے۔ وہ نکاح کا خطبہ ہوتا تب، وہ عید کا خطبہ ہوتا تو، وہ جمعے کا خطبہ ہوتا تو، کوئی بھی خطبہ ویسے کو نصیحت کر رہے ہوتے تو خطبہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی، تو یہ آیت ان میں سے پڑھا کرتے تھے جو آیتیں اللہ کے نبی خطبے میں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، وہ کوئی عام چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہر خطبے میں کھڑے ہو کے پہلے یہ 3 آیتیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو ان کی طرف توجہ دیتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، پھر آگے اپنی دوسری بات شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ بولتا ہے نا، تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی تھی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، یا اللہ اس بچے کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے، تو اللہ نے ایسی اللہ کے نبی کی دعا سنی، ایسی برکت علم میں عطا فرمائی کہ وہ مفسر قرآن بنا۔ تھا بچہ چھوٹا سا، لیکن بڑے بڑے صحابہ جو حضرت ابوبکر جیسے، عمر فاروق رضی اللہ عنہم جیسے، اور کبار جو صحابہ تھے نا، بڑے بڑے، مجلس شورا جس کو کہتے ہیں، اس مجلس کا حصہ تھا یہ بندہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت تھی۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی بہت اہم کام کا حکم دینا چاہتا ہے یا پھر کسی انتہائی خاص کام سے منع کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا، آگے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ جو کام کرنا ہے وہ تب ممکن ہوگا جب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر بندہ جو مرضی کرتا رہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو اللہ کا، اللہ سے شرم نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر تو بندہ جو مرضی کرتا رہے، اس کی پھر مہاریں کھلی ہوتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے پہلے یہ
تعلق یاد کروایا کہ میرا اور میرے بندوں کا تعلق کیا ہے، وہ ہے میں رب ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے حکم دیا وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرنی ہے نا سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ ہیرا پھیری اس طرح کی بات مسلمان ہو ایمان والا ہو زیب ہی نہیں دیتی، کرنی نہیں، جھوٹ زبان پر لانا ہی نہیں۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا۔ فائدہ کیا فرمائے؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، میں رب کا وعدہ ہے کہ تمہارے سارے کام میں درست کروں گا۔ سچ کی عادت تم اپنا لو، جھوٹ چھوڑ دو، جتنی مرضی پریشانی آئے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیاوی کام میں سیدھے کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، یہ حکم کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور میں جو اللہ کی بات مان لیتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا تو آپ کو شاید ہی پورے معاشرے میں نظر و دوڑائیں، کیا علماء، کیا عام لوگ، کیا تاجر، کہیں بھی دوڑا لو زندگی کے کسی شعبے میں لوگوں کو دیکھ لو، آپ کو سچا بندہ شاید ہی کوئی بندہ ملے۔ میں لاکھوں کروڑوں کی نہیں بات کرتا، شاید ہی آپ کو کوئی سچا بندہ ملے جو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ سکتا ہو کہ جب سے مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے نا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ شاید ہی آپ کو کوئی ملے، ورنہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کو اس سے اتنی نفرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اتنی نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا ایاکم والکذب، مسلمانوں جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہی جھوٹ ہے۔ وإن الفجور یہدی الی النار، جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ آگ کی طرف۔ وما یزال الرجل یکذب، اب یہ الفاظ ذرا غور سے سننا، فرمایا وما یزال الرجل یکذب، بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ زندگی میں پہلا جھوٹ بولنا نا، تو بڑے تقوی والا بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا تو پہلا جھوٹ بولنے لگتا ہے نا جب بچہ ہوتا ہے یا کوئی سمجھ آتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے لگا۔ ہمارے معاشرے میں رویہ یہ ہے، ہم جھوٹ کو جائز کرنے کے لیے نا 100 دلیلیں دل میں اور دماغ میں کاٹ رہے ہوتے ہیں، یار کونی اس طرح میں کر لیتا ہوں، میرے دماغ میں تو یہ بات ہے نا، ٹھیک ہے میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے نا جھوٹ کو جائز کرنے کی کوئی نہ کوئی دلیل اپنے ذہن میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا جھوٹ بندہ اس طرح شیطان بنواتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پہلا جھوٹ بولتا ہے نا اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے، اتنی نحوست ہوتی ہے کہ بندہ اس جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر اگلے کرتا ہے، وما یزال الرجل یکذب، پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جھوٹ مثال کے طور پر، بچہ ہے غلطی کر کے آیا، باپ نے پکڑ لیا، شک ہوا، پوچھا بیٹے کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اب میں کچھ جھوٹ بولوں گا تو پھر ہی جان بچے گی، ورنہ پکڑا جاؤں گا، مار بھی پڑے گی، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو، اعتماد بھی جائے۔ وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ اچھا باپ کو پھر شک ہوگا، وہ پھر تھوڑی سی تفتیش کرے گا، پھر جھوٹ۔ اللہ کے نبی کی بات کیا، ایک جھوٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی نحوست ایسی ہے جھوٹ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ 100 جھوٹ بندہ بولتا ہے، اس کو بچانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وما یزال الرجل یکذب، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی جھوٹا، اللہ کے ہاں بندے کی کوئی اعتبار ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے یعنی عمومی گفتگو میں بندہ جھوٹ بولے تو یہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہی چلی جاتی ہے، ورنہ مومن اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تو اس کی کوئی بات رد ہی نہ کرے۔ جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ کے رسول کو نفرت ہے۔ فرمایا مسلمان کی علامت نہیں ہے جھوٹ بولنا، کس کی علامت ہے؟ منافقوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اچھا یہ اس بندے کی علامت بتائی جا رہی ہے جس بندے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق وہ لوگ ہیں جو جہنم میں سب سے نیچے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ ان کی علامت کیا ہے؟
تین علامتیں بیان کی، جب آپ غور کریں گے نا تینوں علامتوں کے اندر ایک بات کامن ہے، وہ ہے جھوٹ۔ مثال کے طور پر فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا بھی تو نے خلاف ورزی کیوں کی، تو سچ بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا۔ اس کا مطلب وعدے خلافی کے پیچھے بھی اصل کیا ہے؟ جھوٹ۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، جب خیانت پکڑی جائے گی تو اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا۔ اس کا مطلب جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کو یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرا فرما بردار، پھر جھوٹ جو ہے نا اس کو جچتا ہی نہیں، پھبتا ہی نہیں جھوٹ اس کو۔ اس کا وبال اتنا ہے، اتنی سنگین یہ غلطی ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا۔ خواب اللہ کے نبی کے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے تھے؟ وہی ہوتے تھے۔ کہتے میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آئے، جبرائیل اور میکائیل، مجھے انہوں نے اٹھایا خواب میں ہی، اٹھا کر ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں پر ایک گھاٹی پر چڑھا نا، تو مجھے انہوں نے کچھ مناظر دکھائے، کچھ وقفے کے بعد نا کچھ مناظر دکھائے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک اس کے سر کے پاس پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس طرح جس طرح میں بیٹھا ہوں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اور ایک اس کے سر کے پاس پیچھے کھڑا ہے۔ جو کھڑا شخص ہے نا، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک کنڈی ہے، وہ اس کی باس میں داخل کرتا ہے، کھینچ کے پیچھے لے جاتا ہے، باس ساری چیر دیتا ہے، پیچھے لے جا کے کنڈی نکال لیتا ہے، پھر دوسری طرف داخل کرتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے، یہ بات چیر دی جاتی ہے، اتنی دیر میں یہ درست ہو جاتی ہے، وہ پھر اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے بندہ جس کے ساتھ اتنا اذیتناک معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا محمد آپ آگے چلیں، آپ کو ابھی کچھ اور دکھاتے ہیں پھر بتائیں گے۔ کہتے ہیں میں آگے چل پڑا، آگے جا کے میں نے دیکھا ایک شخص سیدھا لیٹا ہوا ہے، اوپر دیکھ رہا آسمان کی طرف، سیدھا لیٹا ہے، ایک شخص اس کے سرانے پر کھڑا ہے سر کے پاس، اس کے ہاتھ میں بڑا سارا ایک پتھر ہے، وہ پتھر کو زور سے اس کے سر پر مارتا ہے اور سر کچل جاتا ہے، کیما بن جاتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے۔ وہ پتھر مارنے والا شخص جاتا ہے، پتھر پکڑتا ہے، جب واپس آتا ہے اتنی دیر میں سر سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر اس کو مارتا ہے اور اس کے ساتھ یہی عمل کرتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے چلیں، آپ کو ابھی کچھ اور دکھاتے ہیں۔ کچھ اور مناظر دکھائے، ایک آگے گئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک تندور ہے، تو اس سے نا اس کی آگ اس کے اندر ہے بڑی، کبھی وہ آگ شعلہ مارتی ہے اوپر آ جاتی ہے، پھر جب مدھم ہوتی ہے تو نیچے جاتی ہے، اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں۔ میں نے دیکھا کہ جب آگ بھڑکتی ہے تو وہ مرد اوپر، اس کی مرد اور عورتیں جو ننگے نا وہ اوپر آتے ہیں اس آگ کے ساتھ، قریب ہی ہوتا ہے کہ اس تندور سے باہر نکل آئے، پھر وہ آگ مدھم ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بار بار آگ کے اندر بھڑک رہی ہے، کبھی مدھم ہو رہی ہے اور یہ اس کے اندر ہے، نکل ہی نہیں پا رہے؟ کہا آپ آگے چلیں۔ کہتے آگے میں گیا تو ایک میں نے خون کی نہر دیکھی، اس میں نا کچھ لوگ ہیں، ایک بندہ اس کے کنارے پر بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ جو شخص ہے نا نہر کے اندر کھولتی، نہر کے اندر پڑا ہوا ہے، کھڑے لوگ ہیں، وہ جب باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر والا بندہ اس کو اوپر زور سے پتھر مارتا اور دھکیل دیتا واپس نہر کے اندر۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہتے کچھ اور منظر بھی انہوں نے دکھائے، تو کہنے لگے محمد جو پہلا شخص تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلا شخص تھا جس کی باچھیں چیری جا رہی تھی، فرمایا یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ پورے آفاق کے اندر پھیل جاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، جھوٹی بات، اور ساری طرف پھیل جاتی، اس کو کہی اس نے آگے پھیلا دی، اس نے آگے، چلتی چلتی تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں وہ خبر پھیل گئی۔ مطلب اس کے پاس بات آئی، اس کو چاہیے تھا تحقیق کرتا، سنی سنائی باتیں بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتیں بیان کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے نا کہ بندہ جھوٹ بولے اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جائے، اس کو سمجھنے کے لیے آر کا دور بڑا زبردست ہے۔ سوشل میڈیا پہ بندہ کو خبر ڈالتا ہے، ایک لمحے میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور فرمایا جو دوسرا شخص لیٹا ہوا پتھر جس کو پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی تھی، قرآن کا علم دیا تھا، اور یہ فرض نماز سے بھی سویا رہا، ایسا لاپرواہ ہوا نمازیں پڑھنی چھوڑ دی۔ اور فرمایا جو تندور کے اندر تھے، فرمایا وہ زانی لوگ تھے، اور جو نہر کے اندر تھے خون والی، فرمایا وہ سود خور تھے، جو سود لیتے تھے اور سودی کاروبار کرتے، فرمایا یہ ان کا انجام ہے۔ تو نبی یہ عذاب جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر کے اندر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت کو جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ یہ جھوٹ کی نفرت ہے،
یہ جھوٹ کی سنگینی اور اس کا گناہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے۔ اچھا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، میں اس کی نحوست بتا رہا ہوں کہ نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، پھر عمومی گفتگو آپس کی باتیں جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ بولتا بولتا اتنا دلیر ہو جاتا ہے، اتنا دلیر ہو جاتا ہے، پھر بندہ بڑے بڑے جو سنگین جھوٹ ہے نا ان سے بھی باز نہیں آتا۔ وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج عام ہو گئے، ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ میں چند ایک کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ واقعہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ چیزیں اتنی عام ہے کہ ہم روکنا بھی چاہیں تو ہم روک نہیں پا رہے، روکنا بھی چاہے تو روک نہیں پا رہے، آگے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ عام عمومی گفتگو میں جھوٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بندہ اس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ اس کے بغیر میاں بیوی کا تعلق رہ سکتا ہے، نہ اس کے بغیر بھائیوں کا تعلق یعنی جب تک جھوٹ نہ بولیں بندہ دنیا میں قدم چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا آج کل، جبکہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے جھوٹ، سب سے بڑا سبب ہے۔ اچھا، اس کی پھر جب بندہ جھوٹ بولتا نا، اس کی نوست یہ ہوتی، جرت بندے کے اندر پیدا ہوتی، پھر بڑا جھوٹا بنتا جاتا ہے، اللہ کے ہاں کذاب ہو گیا عمومی گفتگو میں جھوٹ بولتے بولتے، حتیٰ کہ اتنی دلیری پر آ گیا، اتنی دلیری پر آ گیا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹیک لگا کے کسی چیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی بتائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کہ بندہ پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق وہ دے رہا ہے، کھانے کو وہ دے رہا ہے، عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے نا، سارے اختیارات کا مالک کس کو سمجھنا چاہیے؟ اللہ کو۔ تو بندہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو مختار سمجھ لے، اختیارات کا مالک سمجھ لے، تو اس نے تو اللہ کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ فرمایا دنیا میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، قیامت والے دن اللہ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اپنے اوپر کہ مشرک کو اللہ معاف کرے، یہ اللہ نے اپنے اوپر حرام کر دی۔ یہ حدیث کے اندر واضح طور پر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا حرام کر لیتا ہے نا اپنے اوپر، پھر اس کو کبھی توڑتا نہیں ہے۔ تو میں حرام کر دیا ہے کہ بندہ شرک کرتا ہوا مر جائے نا، توبہ نہ کرے، اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے مرضی گناہ سنگین سے سنگین کر لینا اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا دوسرا گناہ، اللہ کے نبی اسی طرح ٹیک لگائیے، فرمایا دوسرا وحقوق الوالدین، والدین کو ستانا، ماں باپ کو ستانا۔ اگر بندہ ماں باپ کی فرما برداری کرے تو اجر آپ سوچ لو کتنا بڑا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر نافرمانی کرے تو فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے نا، وہاں وہاں والدین کے ساتھ اس نے۔ اب ایک شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہو، ان کو ستاتا ہو، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وبال چکھے گا نا، کبیرہ گناہ ہے۔ جو کرتا ہے اس کو چاہیے توبہ کرے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے اس کا مداوع یہ ہے ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتا رہے۔ سب سے زیادہ اس کی دعائیں جو دن کے اندر ہونی چاہیے نا، سارا کچھ مانگے نہ مانگے اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے جو اس نے اس کے حق میں انہوں نے کوتاہیاں کی ہیں، سستیاں کی ہیں، اس کے لیے معافی مانگے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ دو گناہ ٹیک لگا کے بیان کیے عام حالت کے اندر۔ جب تیسرا بیان کرنے لگے نا، ٹیک چھوڑ دی، چہرے کا رنگ بدلا اور فرمایا الا سنو وقول الزور وشہادت الزور، وہ یہ ہے تیسرا جس کو بیان کرنے کے لیے اسپیشل اللہ کے نبی نے سہارا چھوڑا، اس کی سنگینی کو کیسے بیان کیا۔ صحابی کہتے ہیں بار بار کہتے رہے الا وقول الزور وشہادت الزور، سنو خبردار جھوٹی بات نہ بولنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، گواہ جھوٹے نہ بننا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا، اتنی دفعہ اللہ کے نبی دہراتے ہی جا رہے ہیں، دہراتے ہی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے دل میں خواہش کی کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے، کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے۔ اب آپ سوچیں یہ جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی زیادہ بڑا گناہ ہے، یا شرک زیادہ بڑا گناہ ہے؟ شرک بڑا گناہ ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے ٹیک لگا کے عام انداز میں کہا۔ ماں باپ کو ستانا جو ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ، دوسرے نمبر پر احادیث کے اندر جو بیان ہوا ہے اس کو بھی آپ نے ٹیک لگا اور ایک دفعہ کہا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑی
اور دہراتے ہی جا رہے ہیں، دہراتے ہی جا رہے ہیں، تڑپی جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. اس کی نوست ایسی ہے، ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے نا بچ جاتا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ بھی بچا ہے نا، چلو ہو سکتا ہے. وہ غزوہ تبوک کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آگے اگر وقت ملا. وہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کعب بن مالک پیچھے رہ گئے نا، تو منافقین نے اپنے جھوٹے عذر بہانے بنا لیے، جھوٹ بول دی اللہ کے نبی کو، جی میں یہ تھا، میں وہ تھا. اب یہ صحابی تھے، وہ تو منافق تھے، اندر سے پکے بے ایمان تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے جھوٹ میں عافیت سمجھی اور بول دیا جھوٹ. کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی نے ان کو ظاہر کو دیکھا، باطن کو اللہ کے سپرد کر دیے. وقتی طور پر بچ بھی گئے، وقتی طور پر بچ بھی گئے، اللہ کے نبی نے بخشش کی دعا بھی کر دی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا یہ بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو تیرے پاس کعب بن مالک اور دوسرے تیرے صحابہ ہیں نا، یہ سچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب آئے نا، جب جنگ سے واپس آ گئے تو کعب بیٹھے، فرمایا کعب تو کیوں نہیں جنگ میں آیا؟ کہتا جی کوئی عذر نہیں تھا، سستی ہو گئی تھی. جھوٹ نہیں بولا. کہتا اس سے پہلے میں نے بڑا مشورہ کیا، پریشانی مجھے بڑی تھی کہ آج اللہ کے نبی کی بات نہیں مان سکا، اور خوشحال بھی بڑا تھا. جب جنگ میں جانے کا اعلان ہوا نا کہ سب نکلو، تو کہتے میں نے کہا چلو میں مل جاؤں گا، سستی ہوتی ہوتی رہ گئے. اللہ کے نبی لڑ کے جنگ کر کے واپس آ گئے. تو اب وہ جو رہ گئے تھے نا مدینے میں، وہ 2-3 طرح کے لوگ تھے. ایک تھے جو معذور تھے، جن کو اللہ نے معذور رکھا تھا، عورتیں تھیں، بچے تھے، ضعیف جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے منافقین تھے، اور تیسرے ہم لوگ تھے. ٹھیک ہے، نفاق تو ہمارے دلوں میں نہیں تھا، لیکن یعنی کہ صرف سستی تھی. کہتے ہیں اللہ کے نبی کو جب ہم نے سچ کہا نا، تو کہا تم سچے ہو، لیکن یہاں سے چلے جو اب تمہارے ساتھ میل جول بند، ملاقات بند، تمہارے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اللہ کا حکم ہے. سختی آئی وقتی طور پر. کعب بن مالک کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے بڑا عزم کیا، مشورہ بھی کیا، مجھے سارے کہنے لگے تو بھی جھوٹ بول کے بچ جاتا، کوئی نہیں بات تیرے لیے بھی اللہ کے نبی بخشش کی دعا کر دیتے. کہتے میں سچ بول کے ابھی اٹھ کے جا ہی رہا ہوں ناراضگی لے کر، راستے میں مجھے کئی کہنے لگے پاگل تو کس طرف چل پڑا، تو بھی جھوٹ بولتا، وقتی طور پر ڈنگ ٹپاتا اور چلا جاتا. اب دیکھا نا، سچ بولنے کا نتیجہ بھگت لیا، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، مسلمانوں کو منع کر دیا. تجھے کیا ملا؟ لیکن مسلمان تھا، پکا تھا، اللہ کی محبت دل میں تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، جانتا تھا یہ دنیا عارضی ہے، اس کا نفع عارضی ہے، یہ سارے بھی مل جائے جھوٹ کے بدلے پھر بھی کیا ہے، عارضی ہے. کہتا مجھے نہیں ضرورت جھوٹ کی. اللہ واللہ سبحان اللہ، قربان جائے کیا شان ہے اس بندے کی، وہ تینوں کی، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ. 50ویں رات آئی نا، قرآن مجید میں اللہ نے باقاعدہ ان کی آیت نازل کی، لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب علی الثلاثۃ الذین خلفوا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کی توبہ قبول کر لی جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے. اللہ نے توبہ قبول، بڑے خوش ہوئے، کہتے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر توبہ قبول کی ہے. ہاں تمہارا نام لے کر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اب بندہ ساری زندگی محنتیں کرے، آپ سوچو نا، ساری زندگی بندہ ریاضتیں کرے، عبادتیں کرے، اللہ کو مناتا رہے، کوئی گارنٹی ہے کہ مجھے معافی مل گئی ہے؟ یقین انشاءاللہ ہے، امید ہے اللہ معاف کرے گا، لیکن گارنٹی تو کوئی نہیں. یہ سچ کی برکت سے کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کی زبان سے کہا کہ کعب سچا ہے. کہتے ہیں مجھے خوشی اتنی ہوئی اس سچ کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ، مجھے سچ کی وجہ سے اللہ نے نجات دی ہے نا، اس کی مجھے خوشی اتنی ہے کہ اب میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. یہ تھی وہ سچ کی برکت. جو بندہ ایک دفعہ لذت لے لیتا ہے نا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور جس کو جھوٹ کی لت لگ جاتی ہے نا، وہ جلدی کی سچ کی طرف نہیں آتا. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے وہ پھر جھوٹ بھی چھوڑ دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، جھوٹ قول الزور تو عام ہے، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی جو ہے نا، ہمارا معاشرہ، آپ میں سے کئی لوگوں کو عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، کئی کیس جھوٹے میں پھنسے ہوئے ہیں، کئی کسی طرح. عدالتوں میں باقاعدہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو جھوٹے گواہ ہیں، باقاعدہ ان کا پیشہ یہ ہے، آؤ ہمیں جھوٹے گواہ کے پیسے، کتنے پیسے دو گے ہم تمہارے جھوٹے گواہ بنتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسے عدالتوں میں؟ اللہ کے نبی اس پر تڑپ رہے اپنی امت پر، الا وقول الزور وشہادۃ الزور. مسلمانوں جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی نہ دینا کبھی بھی، یہ بڑی اللہ کو ناپسند ہے. اور ہماری مسلمانوں کی کلمہ گو مسلمان،
اسلامی ملک کے اندر رہنے والے ہماری عدالتوں کے لوگ ہو کا چاہے وہ حکومتی نمائندے کے طور پر ہوں یا ویسے، وہ کہتے ہیں ان کا پیشہ یہ ہے کہ ہمیں گواہ بنا لو، جانتا بھی نہیں جس کے متعلق گواہی دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ اچھا پھر اس سے آگے آؤ، جھوٹ بندہ بولتا ہے نا، جرت پیدا ہوتی بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے، وہ شرماتا نہیں، نہ ہی ہچکچاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث، ابو داود کے اندر بھی فرمایا، لوگو لا تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم ولا بالانداد، نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی قسم کھاؤ، نہ اللہ کے علاوہ شریک جو لوگوں نے بنائے ان کی قسم کھاؤ۔ تم نے جب بھی قسم کھانی ہے نا، صرف کس کی کھانی ہے؟ اللہ وحدہ لا، اور اللہ کی قسم بھی تب کھانی ہے جب تم کیا ہو؟ سچے ہو۔ آپ دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر کیا اس پر عمل ہے؟ کوئی عمل ہے ہمارے معاشرے میں؟ جھوٹ بولتا ہے نا، کوئی تھوڑا سا کہنا بھی یار مجھے اعتبار نہیں آ رہا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار میں پہلے جھوٹ بول چکا ہوں، چلو یہیں تک رہنا، تو کہتا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا لیتا اور اپنے جھوٹ کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ فرمایا اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، تم اللہ کے عہد کو پورا کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اپنی قسموں کو ان کو پختہ کرنے کے بعد جب تم قسم اٹھا لو نا پھر توڑو نا۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، تم نے قسم پر اللہ کو کفیل ضامن بنایا ہوا ہے، اور اس نے جھوٹ کی عادت اپنائی تھی، اس سے بڑا جرت اتنی، یعنی جھوٹ کی نوسط ایسی ہے نا، جرت اتنی بڑی، قسم اٹھاتا ہے وہ بھی جھوٹی، اور اس پر اللہ کی جھوٹ بول رہا ہے پہلے پھر اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، پھر وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی ہوتی ہے، وہ بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مشرکین بے ایمان منافقوں کا کام ہے، مسلمان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب جو مسلمان یہ کرتا ہے اس کو اپنے ایمان میں کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے، میرا ایمان کیسا ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں رویے عام ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بندہ جب دلیر ہوتا ہے نا، ایک جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ اس کے اندر مزید جھوٹ بولنے کے، اور بڑے بڑے سخت سنگین جھوٹ بولنے جن کے نتائج بڑے، جو اللہ کو سخت ناپسند ہے نا، وہ جھوٹ کی باقاعدہ اس کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، ایک چھوٹا جھوٹ جو ہوتا ہے۔ اب یہ جھوٹی گواہی دینے والا بندہ کیا خیال ہے، پہلی دفعہ جھوٹی گواہی دینا شروع کر دی اس نے؟ نہیں، اس کی عادت پیچھے سے بنی ہے، پہلے اس نے ایک جھوٹ بولا، پھر وہ جھوٹا بنا، پھر کذاب بنا، پھر وہ آج اس بات پر دلیر اور معمولی سمجھ رہا ہے کہ میں جھوٹی گواہی دے دوں، مجھے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، پھر اس کو پیشہ بنا لیا اس نے۔ پھر چلو اس سے آگے آ جائیں، معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں، تجارت کرنے والے ہمارے جو لوگ ہیں، تاجر برادری، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشہ بھی بڑا کمال بشارت دی باقاعدہ، جو سچا تاجر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور کے ممبروں پر ہوگا قیامت والے دن، اور بھی بڑی خوشخبریاں اس کو دیں۔ اچھا، یہی تاجر جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے ہیں، تین بندے ذکر کر کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انجام بتایا، فرمایا نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار وعیدیں سنائی، کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ویسے سنگینی بتانے کے لیے نہیں، چار وعیدیں بتائیں، اور آپ غور کریں گے نا، قیامت والا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، بندہ تو لمحہ لمحہ اللہ کی نظر رحمت کا مشتاق ہوگا، ایک نظر بس پڑ جائے، ہوگا کہ نہیں ایسے؟ اتنی گھبراہٹ والا دن ہوگا، ایک نظر بس اللہ تعالیٰ کی رحمت والی پڑھ لے، اللہ ایک بات کر دے کہ بندے تو بے فکر رہے، اس کا کیا ہو رہا؟ تڑپ رہا ہوگا قیامت والے دن۔ کئی خوش نصیبوں سے ہوگی اللہ تعالیٰ کی بات، کئیوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہوگا رحمت بھری نظروں سے، جیسے ماں شفقت سے دیکھتی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوگا، وہ 100 رحمتیں لے کر اللہ تعالیٰ اس دن بیٹھا ہوگا۔ آج تو ایک رحمت ہے نا، تو اس دن 100 رحمتیں لے کر بیٹھا ہوگا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تین قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو اس وقت اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کے باوجود نہ دیکھے گا، نہ پاک کرے گا گناہوں سے، نہ ان سے بات کرے گا، اور عذاب علیم۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اب کئی بندے ہمارے معاشرے میں بڑے مسلمان کہتے ہیں جی میری تو سوسائٹی ایسی ہے جہاں ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا پڑتی ہے، ٹھیک، کہتے ہیں جی میری نوکری جا سکتی 100 بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا اس ملک پاکستان کے اندر
بلکہ حقیقت بات ہے اسلام کا روب ایسا ہے، اسلام کی عظمت ہی ایسی ہے۔ اب یورپ کے اندر پوری پوری داڑھی رکھ کر لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ گورے، وہ جو بے ایمان ہے، کافر ہے، وہ باقاعدہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی شاعر انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں سے جو جاتے ہیں نا، ایسی مروبیت چھائی ان پر چھائی ہوتی ہے، ایسی مروبیت چھائی ہوتی ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے اور داڑھی منڈوائی، حالانکہ کسی نے ان کو نہیں کہا، کسی نے ان کو نہیں کہا، صرف مروبیت ایسی ہے، ڈر ایسا ہے، جناب سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے، مجبوری ہے۔ حقیقت بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑ دیتا ہے نا، ایک کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس سے بہتر اس کو بہت اچھا دے گا۔ کوئی ایک عادت ہے، اب پتہ چل گیا نا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی، فرمایا افضل یہ ہے پنڈلی پر ہو، نہیں تو کم از کم ٹخنے تو ننگے رکھو نا، اس لیے رکھو کہ میں اللہ کے سامنے اس طرح جانا کہ ٹخنا بچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سارے ہی جہنم سے بچا رہے گا۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر دل سے عمل کرتا ہے نا، اخلاص کے ساتھ، اللہ راستے بھی دیتا ہے، آخرت میں کامیابیاں بھی دے گا، دنیا میں بھی دے گا۔ اچھا، بہرحال بات کر رہا تھا، 3 طرح کے یہ بندے، ایک کپڑا لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے پھر کیا کرتا ہے، جتلاتا ہے، تو میں یہ اجر ضائع کر لیتا، اللہ ان کو اس کو دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، عذاب علیم دے۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو اپنا سودا جھوٹ بول کر جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے۔ آپ سوچو یہاں پر آپ بھی تاجر ہو، اللہ کے فضل سے امید ہے انشاءاللہ آپ نہیں ایسے، لیکن معاشرے میں آپ جاتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، بارگیننگ کرتے ہیں، آپ کو کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے، مثال کے طور پر گاہک گیا دکان پر، اس نے کہا جی کتنے کی چیز ہے، بندہ کہتا ہے جی 100 روپے، کہتا ہے جی کچھ کم کرے، کوئی پیار محبت کرے، وہ ڈیلنگ کرتا کرتا بارگیننگ ہوتی کہتا ہے جی چلو آپ 60 روپے کی دے دیں مجھے، کہتا جا اللہ کی قسم مجھے 60 روپے کی خود نہیں پڑی، حالانکہ اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا، تو قسم اٹھا اور یہ مجھے بتا کہ مجھے کتنے کی پڑی ہے، تجھے کتنے، کسی نے نہیں مجبور کیا۔ آپ دکان دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے برانڈ ہیں سارے کے سارے فکس پرائز پہ چلتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو، اس کا مطلب اس کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے اور اچھا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بندہ جو سارا دن قسمیں اٹھا کے سوتے بیچتا ہے، جھوٹ بول کر بیچتا ہے، اور ایک بڑا برانڈ جو بیٹھ جاتا ہے کرسی پر، بندہ آیا، اس نے چیز پکڑی، بل پے کیا، اس نے بات ہی نہیں کی۔ کس کو آج ہمارے معاشرے میں ٹاپ پہ کون جا رہا ہے؟ جو برانڈ ہے، جو فکس پرائز والا، جس کو جو اس کھاتے میں نہیں پڑتا، تو مطلب ہمیں کسی نے مجبور بھی نہیں کیا ہوتا، پھر بھی ہم جھوٹی قسمیں بیچ کر تھوڑے سے نفع کی خاطر کہ چلو 4 پیسے آ جائے، چیز بک جائے، ہمیں رزق وہی ملنا۔ جب بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر بندہ یہ نہیں کرتا، غلط بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ بندے کے اندر یقین پیدا ہو جانا کہ میرا رزق جب میں ماں کے پیٹ میں آیا تھا نا، اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا، اس سے پہلے بھی لکھ دیا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا۔ میں وہ رزق جو میری تقدیر میں لکھا ہے نا، وہ کھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا، وہ میں نے کھا کے جانا ہے، اس سے پہلے ایک لقمہ بھی میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا یہاں دنیا سے کہ وہ لکھ، اور جو نہیں نہ لکھا میں گدھوں کی طرح بھی لگا رہا ہوں نا، وہ مجھے ملنا نہیں، وہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ جب یہ یقین واقعی پیدا، ایک ہے صرف منہ کی بات، بندہ کہہ دیتا ہے سنتا سناتا، جیسے ہم بھی سارے کہتے ہیں، یقین یہ ہے کہ عملی طور پر دکھاؤ کہ یا اللہ ایسے کھڑا ہوں، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ملے گا، مجھے اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، جائز طریقے اختیار کر رہا ہوں، ناجائز طریقہ اختیار کر کے میں اللہ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، ناجائز طریقے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ تو یہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنا، یہ کس کی نوست ہے؟ وہ جھوٹ جو پہلے دن بولا تھا، جس پر پہلے دن جرت مند ہوا تھا، اب اس نے اتنا جرت مند بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے خطرناک جھوٹ بندہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت میں، مخلوقات کی فطرت میں جھوٹ کی نفرت رکھی ہے۔ مجھے حافظ ابن قیم کا ایک واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں۔ حافظ ابن قیم وہ بندہ ہے جس کو کہا جاتا ہے امام الاولیاء۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام الاولیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نا اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ، ایک کتاب ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں اس میں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، وہ بھی حدیث کا امام تھا، بڑا عالم تھا، کہتا اس نے مجھے خود یہ مشاہدہ اپنا سنایا۔ مشاہدات بندے کو بڑا فائدہ دیتے ہیں بسا اوقات۔ کہتا میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، ایسے فارغ بیٹھا تھا، تو میں نا زمین پر اس طرح دیکھ رہا ہوں، ایک پکھی کا پر پڑا ہوا ہے، کسی کیڑے کا یا کسی چیز کا ایک پر پڑا ہوا ہے، ایک کیڑی
چونٹی جو ہوتی ہے وہ آئی، تو اس نے آ کے نا وہ پر دیکھا نا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ تھوڑا سا بڑا تھا، وزنی تھا، کسی بڑی چیز کا پر ہوگا، کوئی پرندے کا، چونٹی کی کیا ہوتی ہے حیثیت بیچاری، حالانکہ وہ اپنے سے بڑا وزن اٹھا لیتی، لیکن کہتا وہ نہیں اٹھا سکی، کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکی۔ تو جو بھائی سوئے ہوئے ہیں ذرا ٹھیک ہے، سکینت ہے تھوڑی سی، جا کے بیٹھے، اللہ آپ کو برکت دے، سنے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، نفع اللہ بڑا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نا وہ گئی اپنے کیمپ کی طرف جہاں پر دوسری چونٹیاں ہوتی نا، وہ اپنی بیل میں گئی، گویا وہ کسی کو بلانے کے لیے، مدد کے لیے، تو اس کے ساتھ نا کافی ساری چونٹیاں آ گئی۔ جب وہ میں نے دیکھا نا کہ اس کے ساتھ چونٹیاں آ رہی ہیں، تو وہ قریب آئی نا، تو میں نے ان کے آنے سے پہلے نا، کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھتا ہوں، میں نے وہ پار اٹھا لیا۔ کہتے وہاں پر وہ باقی چونٹیاں نا، وہ اس ایک چونٹی کے ارد گرد گھومی اور بڑی حرکت، جیسے سمجھ آ رہا ہو کہ یہ اس پر غصہ کر رہی ہے۔ کہتے مجھے یہ ادراک ہو رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ حرکت کر رہی، گویا وہ ان کو خبر دینے گئی تھی، آؤ میری مدد کرو۔ جب دیکھا وہاں کر کچھ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے یہ، تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کو غصہ، کہتے ہیں اس طرح کر کے نا وہ ساری واپس چلی گئی۔ اب وہ میں نے دیکھا وہ ایک چونٹی کھڑی ہوئی، میں سمجھ گیا یہ وہی چونٹی ہے جو پہلے تھی۔ کہتے وہ جب ساری چلی گئی نا، وہ کھڑی رہی، تو میں نے پر دوبارہ رکھ دیا۔ کہتے اس نے دیکھا نا، تو پھر بھاگی، بل کی طرف گئی وہ، تو جب وہاں پہنچی نا، تو اس کے ساتھ اب پہلے کی بنسبت کم چونٹیاں تھی، تھوڑی تھی تعداد میں، تو وہ کہتے ہیں آئی نا، تو میں نے ان کے آنے سے پہلے پھر پر اٹھا لیا۔ کہتے وہ پھر اس کے ارد گرد گھومی اور جناب حرکت کی، جہاں سے مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ غصہ کر رہی ہے اس کے ساتھ بھی، تو جھوٹ بول رہی ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہی ہے ہمیں۔ کہتے 2-3 دفعہ ایسا ہوا نا، تیسری دفعہ میں نے دیکھا اس کے ساتھ 7 چونٹیاں آئی ہیں، تو جب قریب آئے نا، میں نے پھر پر اٹھایا نا، تو وہ 7 چونٹیوں نے نا مطلب غصے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہتا جب ٹکڑے کر کے ان کو قتل کر دینا اس چونٹی، کہتا یہ میں خود، یہ کوئی عام بندہ بات نہیں بیان کر رہا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی دوست ہے، حدیث بیان کرتا ہے، عالم ہے، بہت مضبوط اور بہت نیک آدمی، اس کے متعلق کہہ رہا ہے۔ کہتا میں خود اس میں شریک تھا، میں خود یہ مشاہدہ کر رہا تھا۔ کہتا میں نے ان 7 کے سامنے اس پر کو رکھ دیا۔ کہتا جب میں نے رکھا نا، تو وہ بڑی پشیمان اور اس ایک چونٹی کے پاس گئی، اس کے پاس گئیں ساری چونٹیاں، وہ 7 کی 7 کوئی سمجھ آ رہی، کو اپنے فعل پر نادم ہو رہی ہیں۔ کہتے میں نے یہ واقعہ آ کے نا، حافظ ابن قیم کہتے ہیں میں نے اپنے یہ دوست کا مشاہدہ واقعہ آ کے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا کہ استاد جی میرا دوست، اس نے یہ منظر دیکھا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے انہوں نے سن کے نا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی نفرت ساری مخلوقات، انسان ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے مکوڑے، سب کے فطرت کے اندر جھوٹ کی نفرت لکھی ہوئی ہے۔ جب لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کہ وہ فطرت میں یہ ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کی فطرت میں یہ ہے کہ جھوٹے بندے کو اپنا لیڈر بھی نہیں بنانا، جھوٹے بندے کے ساتھ معاملات بھی نہیں کرنے، جھوٹا پسند ہی نہیں ہے۔ یہ فطرت مسخ ہوتی ہے جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے نا، تو انسانوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھو نا، ہمارے لیڈر سارے کے سارے ایسے ہیں، اور ہم بھی جھوٹ پر اس طرح دلیر ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، بس اوقات بچپن سے سیکھتا ہے نا جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ سمجھانے کی بجائے کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بس اوقات حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یار یہ دیکھو بڑا سیانہ ہو گیا، اس نے ایسی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس سے بڑھتا ہے، جرت پیدا ہوتی ہے، تو بندہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ نا جب بیٹھ رہا ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، اس میں حالانکہ اس نے کو کسی نے مجبور نہیں کیا، مجلس گرمانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ، ویل للذی، اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، یحدث بالحدیث، جو بندہ کوئی بات کرتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے، جھوٹی بات کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو اس کے ساتھ ہنسائے، بیٹھا ہے مجلس، لطیفے سنانے شروع کر دیے، اب سارا کا سارا جھوٹ ہے، اس لطیفے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے ویل، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی کا ایک نام ہے، جہنم کے گڑھے کا نام ہے ویل، فرمایا یہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ اتنی سخت، اب دیکھو نا جو سردار ہوتا ہے نا، سردار بندہ، ایک واقعہ بس آخری سنا کے بات ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، حالانکہ پہلے یہ سپہ سالار تھا، غزوہ احد کے موقع پر کافروں کا سپہ سالار تھا، اللہ کے نبی کے سامنے سب سے بڑا مخالف جو بندہ تھا نا ابو جہل، اور اس کے بعد یہ تھے۔ کہتے ہیں جب میں گیا نا تجارت کی غرض سے شام کے علاقے میں، ہرقل کے علاقے میں،
تو ہرقل کو پتہ چلا کہ وہ نبی جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا لاؤ پکڑ کے لاؤ. کہتے ہیں ابو سفیان بھی آ گئے، میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی چلے گئے. کہتا اس نے سامنے بٹھا لیا. کہتا تم میں سے جو بڑا ہے نا، جو اس نبی کے خاندان میں زیادہ قریب ہے، وہ ذرا قریب بیٹھے. کہتے ہیں ابو سفیان کو اس نے آگے کر لیا، ہم سب کو پیچھے بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ میں اس سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، جب یہ جھوٹ بولے نا تم سب نے اس کو روک دینا، بتا دینا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے اس نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ایک دو تیسرا. کہتے ایک جگہ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان یہ خود بیان کہتے اس نے پوچھا نا تو میں وہاں پر اگر جھوٹ بولنا چاہتا نا تو بول سکتا تھا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میرے ساتھی یہاں پر مجھے جھوٹا نہیں کریں گے، اس کے سامنے مجھے رسوا نہیں کریں گے، یہ چپ رہیں گے. لیکن پھر بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. وجہ پوچھی، وجہ کیوں نہیں بولا؟ کہتا ہے جب میں وہاں جاؤں گا نا، یہاں تو یہ مجھے نہیں ٹوکیں گے، جب باہر جائیں گے نا تو کہیں گا شرم کر، سردار ہو کے جھوٹ بول رہا ہے تم. مسلمان جو کافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مکے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث نہیں کر دیا. ان لوگوں کے اندر بڑی بڑی خوبیاں تھیں، عظیم الشان خوبیاں تھیں ان لوگوں کے اندر، جھوٹ نہیں بولتے، نفرت کرتے تھے جھوٹ کے ساتھ. سردار جو لوگ، مسلمان کا تو بچہ بچہ سردار ہے، مسلمان کا تو بچہ بچہ سردار ہے. سمجھانا چاہیے کہ جھوٹ ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوا، ہماری عادت ہی نہیں ہے جھوٹ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.